عیسائی پادری نے کہا مسلم نوجوانوں کو تباہ کرنے کے لیے توپ کی ضرورت نہیں ہے، توپ سے زیادہ یہ تباہ ہوں گے، 3 کام میں لگا دو، گانے میں مست کر دو، زنا سے ناپاک کر دو، شراب میں ڈوبا دو، توپ سے زیادہ یہ تباہ ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے یہاں سے وعدہ کیجئے، جنوری کا جشن منائیں گے، محرم کا ماتم منائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہے برائی زہر کالے ناگ کا، ہے برائی زہر کالے ناگ کا، ہے برائی ایک تو داغ کا، ہے برائی زہر کالے ناگ کا، ہے برائی ایک تو داغ کا، ہے برائی زہر کالے ناگ کا، ہے برائی ایک تو داغ کا، جو گرے گا اس میں وہ جائے گا جل، تیرے کاموں کے ملیں گے تجھ کو پھل، آج جو کچھ بویا ہے کاٹے گا کل، تیرے کاموں کے ملیں گے تجھ کو پھل۔ سوال و جواب ختم ہو گیا، اب کھاتا یہاں سے کھل رہا ہے۔ 3 منٹ کا پیغام خدا کی بندگی کے حوالے سے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، محبت سے سن رہے ہیں۔ جو جلسہ دیکھنے والے تھے آئے چلے گئے، جو جلسہ سننے والے ہیں ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے، دل خوش ہو گیا۔ اللہ آپ کے گھر کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ ابھی جب جلسہ ختم ہوگا تو دعا ہوگی۔ مسلمان دعا کر رہا تھا، بغل میں ایک خدا کا دشمن بیٹھا ہوا تھا، وہ بولا کس سے دعا کر رہا؟ کہا اللہ سے۔ کہا اللہ ہے؟ جب اللہ ہے ہی نہیں تو دعا کس سے کر رہے ہو؟ وہ بولا کہ اگر اللہ نہیں ہے تو یہ دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ تو دشمن خدا بولا کہ میگنیٹ سے چل رہا ہے، خدا نہیں۔ کہا ابھی 2 منٹ میں تم کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ خدا ہے کہ نہیں۔ ہاتھ میں لاٹھی تھی، سر پر مار دیا۔ جب چوٹ لگی تو کہا یہ کیا کیا؟ کہا میں نے کہاں کچھ کیا ہے، میگنیٹ سے لاٹھی لگی ہے۔ اب عقل ٹھکانے لگ گئی، سمجھ میں آ گیا کہ خدا ہے کہ نہیں ہے۔ یہ چھوٹا سا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور بغل ہی میں عورتوں کا مجمع ہے۔ آپ کو ایک بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، بڑا دل خوش ہوگا۔ اس مجمع میں سب سے زیادہ غلطی کو کون معاف کرتا ہے؟ بیٹے کا باپ کرتا ہے۔ اس مجمع میں سب سے زیادہ خطا کو جلدی میں کون معاف کرتی ہے؟ ماں معاف کرتی ہے۔ ماں باپ سے بڑھ کر کے گناہ کو جلدی میں کوئی معاف نہیں کرتا، لیکن آپ کا دل اس سے زیادہ خوش ہوگا، ماں باپ سے بھی زیادہ جلدی میں کون اپنے بندے کو معاف کرتا ہے؟ تو خدا۔ ماں باپ کے پاؤں پکڑنے پڑتے ہیں، منہ کھول کر کے معافی مانگنی پڑتی ہے، تب ماں باپ معاف کرتے ہیں۔ خدا کے پیر پکڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، منہ کھول کر کے معافی مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دل کا ارادہ ہو گیا مالک معاف کر دیتا ہے۔ ایک جوان دارو کی بوتل لے کر کے بغل میں چھپ کر کے جا رہا تھا، حضرت عمر نے دیکھ لیا، سمجھ میں آ گیا کہ گھوٹالہ ہے، دال میں کالا ہے۔ تیز تیز قدم سے جوان کے پاس آ کر کے بولے اے جوان تو نے کیا چھپا رکھا ہے؟ جوان کو سمجھ میں آ گیا کہ عمر کو پتا چل گیا ہے کہ دارو کی بوتل چھپا کر کے جا رہا ہوں، اگر آج عمر اپنی کمر سے کوڑا نکالے اور برسانا شروع کر دے تو جنازہ اٹھ جائے گا۔ دل دل میں خدا سے کہتا ہے مالک آج عزت آبرو تو ہی بچا سکتا ہے، اگر آج تو نے بچا دیا تو زندگی میں وعدہ کرتا ہوں کبھی دارو نہیں پیوں گا۔ اس جوان کی توبہ قبول ہو چکی تھی۔ حضرت عمر قریب آ کر کے پوچھنے لگے بیٹا بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا حضور کچھ نہیں ہے۔ کہا وہ بوتل میں کیا ہے؟ کہا بوتل میں شربت ہے، سرکہ ہے، شراب نہیں ہے۔ حضرت عمر کو غصہ آیا، ڈھکن کھول کر کے جو دیکھا اس جوان کی توبہ قبول ہو چکی تھی، اللہ نے شراب کو شربت بنا دیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے خود بھی شراب سے بچیں گے، اپنے جوان کو بھی بچائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، جوانی میں پکڑیں گے، بڑھاپے میں چھوڑیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ او جگ داتا، داتا جگ کے،
او پرکھن ہارے رگ رگ کے، او جگ داتا داتا جگ کے، او پرکھن ہارے رگ رگ کے، او بن باپ کے، او بن ماں کے، مالک دل کے، مالک جان کے، سکھی شاخ میں کو پل پھوڑے، گلی ڈال کے پتے توڑے، جو چاہے تو کر دے پل میں، چاہے آگ لگا دے جل میں، جو چاہے تو کر دے پل میں، چاہے آگ لگا دے جل میں۔ یہ مائک سٹی مار رہا ہے، یہ بوڑھا نہیں ہے، جوان ہے، اس لیے سٹی مار رہا ہے۔ دوسرا پیغام آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں سیرت اور سنت کے حوالے سے۔ میں اتنا ڈر گیا تھا کہ سہراب صاحب کے بعد، چندے کے بعد اب جلسے کا دھندا ختم ہو جائے، لیکن اللہ کا شکر ہے آپ لوگ مہمان کو سنتے ہیں، مہمان کی آبرو کا سامان کرتے ہیں، آپ لوگ سن کر کے حق ادا کرتے ہیں۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ محشر کی رسوائی سے آپ کی قدم قدم پر حفاظت فرمائے۔ دوسرا پیغام سیرت کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ دسترخوان لگا ہوا ہے، صحابہ کھجور کھا رہے، تو سارے صحابی کھجور کھا کر کے گٹھلی حضرت علی کے سامنے رکھ دیتے، اب وہ خاموشی سے دیکھتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہتے ہیں۔ جب کھجور ختم ہو گئی تو دیکھا کہ گٹھلی کا انبار لگا ہوا ہے حضرت علی کے سامنے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ علی کیا بات ہے؟ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ساری کھجور علی کھا گئے، اس لیے گٹھلی کا اتنا انبار حضرت علی کے سامنے لگا ہوا ہے۔ حضرت علی نے کتنا پیارا جواب دیا کہ نبی کا دل خوش ہو گیا کہ یا رسول اللہ، ہم تو اپنی کھجور کھا رہے ہیں، گٹھلی پھینک رہے ہیں، اور یہ لوگ اپنی کھجور کھا گئے گٹھلی سمیت، اس لیے ان کی گٹھلی کا پتہ ہی نہیں چلا، ہماری گٹھلی کا پتہ چل رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنی بیوی کے بارے میں علی سے پوچھا، علی یہ مسجد عائشہ ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کو سامنے رکھی، کہا علی یہ بتاؤ کہ عائشہ کیسی عورت ہے، اچھی عورت ہے یا غلط عورت ہے، نیک عورت ہے یا بری عورت ہے؟ علی تم بتاؤ، تم میرے گھر کے آدمی ہو، تم نے عائشہ کو دیکھا ہے، جلوت میں دیکھا ہے، خلوت میں دیکھا ہے، حضرت عائشہ کے بارے میں بتاؤ۔ لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں، حضرت عائشہ صحیح عورت ہے یا غلط عورت ہے؟ قربان جائیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر۔ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ، میں نے زندگی بھر اپنی آنکھ سے دیکھا، آپ کے بدن پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ اگر عائشہ ناپاک عورت ہوتی تو آپ کے بستر پر کیسے بیٹھ سکتی تھی؟ اللہ کے رسول کو تسلی ہو گئی۔ جلسے میں عالم بھی آئے اور جاہل بھی آئے، عالم نے جلسہ سنایا، جاہل نے سنا۔ جب جلسہ ختم ہو گیا تو بیچ میں ایک جاہل کھڑا ہوا، وہ بولا کہ مولانا آپ نے تقریر غلط کیا ہے، یہ داڑھی سنت نہیں ہے۔ بولا اللہ، تم کو کیسے پتا چلا؟ کہا میرے پاس مضبوط دلیل ہے۔ اب عالم کے بھی پاؤں کھڑنے لگے کہ کیا مضبوط دلیل ہے، داڑھی سنت نہیں ہے؟ مجمع میں عالم سے کہہ رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں داڑھی سنت ہے، داڑھی سنت ہے ہی نہیں۔ کہ تم کو کیسے پتا چلا؟ کہ جب بچہ پیدا ہوا تھا تو داڑھی نہیں تھی۔ حضرت کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ جاہل ہی نہیں ہے، جاہل کا ابا ہے، اس کو اسی کی زبان میں سمجھانا ہوگا۔ تو حضرت نے کہا کہ جب بچہ پیدا ہوا تھا تو منہ میں دانت بھی تو نہیں تھے، اینٹا سے توڑ کر کے پوپلا ہو جاؤ، تب سمجھ میں آئے گا کہ داڑھی سنت ہے کہ نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے ہماری طرف سے سکھ اور سردار داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھا لیجئے انشاءاللہ۔ غیروں کے جیسی ہے صورت تمہاری، تم ہو مسلمان نریا کے ناری، تم ہو مسلمان نریا کے ناری، خطرے میں ہے تیرے، خطرے میں ہے تیرے
مذہب کی شان، ہرے مسلمان، ہر مسلمان، ہر مسلمان، ہر مسلمان، شکل تمہاری عورت جیسی، تم نے بنا لی صورت کیسی، موچ اڑائے داڑھی بنوائے، داڑھی بنوائے موچ اڑائے، عورت جیسی شکل بنائے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، گھر کا کھائے اپنا بچائے، اس پر موج منائے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، سیدھا جیل میں جا کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ۔ ہم کو سننے والے لوگ نئے زیادہ ہیں، جب لوگ بار بار ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ ہم کو نیا سن رہے ہیں۔ اگر پرانا سنتے تو کنیا اور دولہا کے ماموں ایک ساتھ نہیں ہوتے۔ تیسرا نمونہ قرآن کے حوالے سے سنا رہا ہوں، بڑی تیزی کے ساتھ جلسہ نکل رہا، مجھے خود پتہ نہیں چل رہا کہ اتنی تیزی سے جلسہ کیسے نکل رہا، اور زبان بھی بہت کیچی کی طرح چل رہی ہے، محسوس یہ ہو رہا ہے کہ آپ محبت سے سن رہے ہیں۔ اللہ اس محبت کو سلامت رکھے۔ تیسرا پیغام آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں قرآن کے حوالے سے۔ امام صاحب اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی کھانا لے کر کے آیا، فاتحہ کر دو، اس نے فاتحہ کر دیا، امام صاحب نے کہا پیسہ نکالو، اس نے کہا پیسہ نہیں ہے، کہا فری میں فاتحہ نہیں ہوگی، جلدی سے پیسہ نکالو ورنہ تمہاری فاتحہ کی ناس نکال دوں گا۔ گھبرا کر کے بھاگا، وہاں سے آیا، 10 روپیہ دے رہا ہے، امام صاحب کو غصہ ہوا کہ تمہاری فاتحہ کی ناس نکال ہی دیتا ہوں۔ اس نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر کے کہا قل اعوذ برب الناس، اس کی فاتحہ کی ناس، ملک الناس، اس کی فاتحہ کی ناس، دوڑ کر کے بھاگا، 500 روپے لے کر کے آیا، امام صاحب فاتحہ کی ناس مت نکالو، واپس لے لو۔ تو امام صاحب چلاک آدمی تھے، بولنے لگے القاریہ، واپس آ جاؤ، ملقاریہ واپس آ جاؤ۔ پاکستان میں ایک بوڑھا بولا یہ ملک قرآن سے نہیں چلے گا، تو جوانوں نے کہا کہ آپ عجیب بے وقوف آدمی ہیں، مسلمانوں کا ملک قرآن سے نہیں چلے گا۔ وہ بوڑھا بولتا ہے کہ قرآن پرانا ہو گیا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بتائیے ایمان سلامت رہا کہ چلا گیا؟ قرآن کی توہین پر ایمان چلا جاتا ہے۔ مسلمان ہو کر کے دھڑلے سے بولتا ہے بچے کو طوطے کی طرح رٹانے سے کیا ہوگا، قرآن کو طوطے کی طرح رٹاتے ہو کیا ہونے والا ہے۔ مسلمان بولتا ہے حافظ بننے میں 3 سال لگتے ہیں، 4 سال لگتے ہیں، اس کے بعد بچہ برباد ہو جاتا ہے۔ مسلمان بولتا ہے، مسلمان کہتا ہے کہ آخرت میں فائدہ ہے قرآن کا، دنیا میں کوئی فائدہ نہیں۔ یاد رکھیے یہ جملہ ایٹم بم ہے، زبان سے نکلتا ہے، سینے سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ 3 دن میں حافظ صاحب نے تراویح ختم کر دیا، راجدھانی، وندے بھارت، ہاوڑا میل۔ لوگوں سے کہا مٹھائی بانٹو، قرآن ختم ہو گیا۔ ایک مقتدی کو سورہ یاسین یاد تھی، اس نے کہا امام صاحب سورہ یاسین تو نہیں آئی ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ 99 چور میں کوتوال بھی ہے۔ وہ بولا کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے جان بوجھ کر کے سورہ یاسین چھوڑ دی تھی۔ سورہ یاسین مردہ پر پڑھی جاتی ہے، زندہ پر نہیں پڑھی جاتی۔ اگر میں پڑھ دیتا تو آپ لوگ پیچھے سب لوگ ختم ہو جاتے، ہم کو جنازہ پڑھانا پڑا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے شب برات، شعبان کا مہینہ آ رہا ہے، مردوں کے ایصال ثواب کے لیے جم کر کے قرآن پڑھائیں گے، اور اس کے بعد ایک سال بھول جائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ اٹھا ہی دیں گے۔ وہ بولتے تھے دل خیر آبادی کہ مائک والے کو کہتے تھے کہ رانچی لے جائیں گے، اور سہراب صاحب کہتے تھے کہ کلکتہ لے جائیں گے۔ ہم آپ کو سیدھا رانچی نہیں، کلکتہ نہیں، آگرہ لے کر کے چلیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے انشاءاللہ اپنے بچے کو پہلے مسلمان بنائیں گے قرآن پڑھا کر کے، اس کے بعد ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر بنائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ طاقوں میں سجایا
طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، تب میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے بچے، قبولیت کی گھڑی، جلسہ بالکل ختم ہونے کے قریب، آپ کا بچہ بیدار ہے، ان کے واسطے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے بچوں کو علم سے، ہنر سے مالا مال فرمائے۔ بادشاہ کے دربار میں بوڑھا آیا، بولا بادشاہ سلامت، میرے پاس 3 تجربہ ہے، میرے پاس 3 علم، مجھے اپنے پاس رکھو، فائدہ ہوگا۔ میں موتی کو دیکھ کر کے بتا دیتا ہوں کہ اصلی ہے کہ نکلی ہے، گھوڑے کی پیٹھ پر جب ہاتھ رکھتا ہوں تو بتا دیتا ہوں کہ یہ اصلی ہے یا نکلی ہے، اور آدمی کو دیکھ کر کے بتا دیتا ہوں کہ کون سے خاندان سے۔ بادشاہ کو حیرت ہوئی کہ کیسا آدمی ہے۔ موتی ہاتھ میں دیا، اس نے منہ میں رکھ کر کے ہاتھ میں نکال کر کے کہا حضور یہ موتی اصلی نہیں ہے، نکلی ہے۔ کہا تم کو کیسے پتا چلا؟ کہا اصلی موتی جب منہ میں رکھتے ہیں تو تھوک آتا ہے، تھوک آیا ہی نہیں، پتا چلا کہ نکلی ہے۔ اس کا دعویٰ بالکل صحیح تھا۔ اس نے گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر کے کہا یہ گھوڑا نکلی ہے، اصلی نہیں ہے، یہ پانی کو دیکھ کر کے بیٹھ جائے۔ بولا تمہارا دماغ خراب ہے، یہ بھینس کا بچہ ہے، یہ گھوڑے کا بچہ ہے۔ بولا حضور بھینس کا بچہ تو نہیں ہے، بھینس کا دودھ بچپن میں پیا، جہاں بھی پانی کو دیکھے گا بیٹھ جائے۔ اس کا دعویٰ بالکل صحیح ثابت ہوا۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا میرے اپنے بارے میں بتاؤ کہ میں کس خاندان سے ہوں۔ تو بولا معاف کیجئے حضور، آپ برہمن نہیں ہے، بنیا۔ بادشاہ سر پر ہاتھ رکھ کر کے بولا کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا حضور جب بھی آپ ہم سے خوش ہوتے تھے تو دال چاول ناپ کر کے دیتے تھے، پیسہ نہیں دیتے تھے۔ میں نے اس سے سمجھ لیا کہ آپ برہمن نہیں ہیں، بنیا کی اولاد ہے۔ ہمارے بچے 3 چیزوں میں پیچھے، جانتے ہیں کون کون سی چیز میں ہمارے بچے پیچھے؟ تجارت میں بچے ہمارے پیچھے، 100 میں صرف 5 نوجوان ہمارے تجارت کرتے ہیں، 95 گول۔ ہمارے بچے کس میں پیچھے؟ نوکری میں پیچھے، 100 میں صرف 2 بچے، 2 نوجوان نوکری کرتے ہیں، 98 گول۔ ہمارے بچے کس میں پیچھے؟ تعلیم میں پیچھے۔ پوری دنیا میں 150 کروڑ لوگ جاہل، سب سے بڑا جاہل ملک ہندوستان، مرد و عورت میں ہندو مسلمان میں سب سے بڑے جاہل مسلمان، مسلمان مرد 62% جاہل، مسلمان عورت 72% جاہل۔ ایک آدمی کو کھیر کھانے میں بڑا مزہ آیا، پوچھا کہ بنتی کیسی ہے؟ کہ اس میں چاول ہوتا ہے، اس میں چینی ہوتی ہے، اس میں دودھ ہوتا ہے۔ کہ سبحان اللہ، ایک مٹھی چاول لے کر کے پھانک لیا، ایک مٹھی چینی لے کر کے گھونٹ گیا، ایک گلاس دودھ پی گیا، اس کے بعد کپڑا اتار کر کے چولہے پر لیٹ گیا کہ کھیر پک رہی۔ کھیر تو پک گئی لیکن پتھر پیٹ ہو گئے، پیٹ پتھر ہو گئے۔ جب درد ہونے لگا تو ڈاکٹر کے پاس آیا، ڈاکٹر نے پوچھا کہ تمہارا پیٹ ہے کہ پتھر ہے، کیا کھا لیا تھا؟ کہا حضور کھیر کھائی تھی۔ کھیر تو بڑی نرم ہوتی ہے، تمہارا پیٹ پتھر کیسے ہو گیا؟ کہا حضور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کھیر تو نرم ہے لیکن پکائی تھی کسی اور ترکیب سے، اس لیے پیٹ پتھر بن گیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اپنے بچے کو کھلانے پلانے میں آگے رہیں گے، پڑھانے میں پیچھے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ ڈس بریک مار دیا، یہاں آ کر کے ڈس بریک مارا ہے ایک آدمی نے، مگر ہاتھ اٹھایا۔ خیر ایک آدمی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، میں بھی آپ کی جگہ ہوتا، اچانک سوال ہوتا، میں بھی پھنس جاتا۔ ان بچوں کے واسطے قبولیت کی گھڑی میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیے۔ ہمارے بچے کو اللہ علم سے، ہنر سے مالا مال فرمائے۔ علم کی دولت ہے ایسی لازوال، علم کی دولت ہے ایسی
لازوال، جس کے آگے گنج قاروں پائمال۔ علم سے انسان پاتا ہے تمیز، علم سے انسان پاتا ہے تمیز، علم سے ہے آدمی ہر دل عزیز، علم سے ہے آدمی ہر دل عزیز۔ میں ایک پیغام کو ہر جلسے میں سناتا ہوں، کیونکہ میں نے جلسے کے بعد لوگوں کو بولتے ہوئے سنا کہ 1 سال میں آدمی 10 سال کے برابر مالدار ہو جاتا ہے، تو میں نے وہیں سے ارادہ کیا کہ ہر جلسے میں اس پیغام کو سناؤں گا۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ مسجد عائشہ کے لیے آپ کا اتنا بڑا صدقہ اور اتنی قربانی، اس کو سامنے رکھ کر کے میں آپ کے سامنے اس پیغام کو رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ مالدار رہیں گے، ہاتھ پر آپ کے پیسہ رہے گا۔ کیسے؟ آپ کو صرف 2 کام کرنا، انشاءاللہ کریں گے؟ ہاتھ اٹھا دیجیے۔ صرف 2 کام، آپ کو صرف 2 کام کرنا۔ آدھا جلسہ نکل چکا، آدھا صرف باقی رہ گیا۔ 2 کام صرف آپ کو کرنا، حلال کمائیے، حرام نہیں۔ میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی لے رہا ہوں، آپ حرام نہیں حلال کمائیے، اور حساب سے خرچ کیجئے، پانی کی طرح پیسے کو مت بہائیے۔ زیادہ پیسہ ہے زیادہ خرچ کیجئے، کم پیسہ ہے کم خرچ کیجئے۔ حساب سے خرچ کر کے 1 سال دکھائیے، حلال کما کر کے 1 سال دکھائیے، اگلے سال جلسہ کیجئے۔ میں گارنٹی لے کر کے جا رہا ہوں، 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی عطا فرمائے گا۔ مسلمانوں نے دیکھا ارریہ بینک میں بورڈ لگا ہوا تھا کہ 48 مہینہ جمع کرو گے پیسہ ڈبل ملے گا۔ دھڑا دھڑ جھوڑا لے کر کے جمع کرنا شروع کیا، دھڑا دھڑ داڑھی ٹوپی رکھتے ہوئے سود کھانے کمانے کے لیے جھولا بھر کر کے پیسہ لے گیا، ارریہ میں جمع کرتا رہا۔ اس کے بعد بورا لے کر کے جا رہا ہے کہ سیٹ کر کے لائے گیا، جمع کرتا رہا۔ 48 مہینے پورے ہو گئے تو بورا لے کر کے گیا کہ ڈبل ملے گا، تو دیکھا آنکھ بند ڈبہ غائب، نہ وہاں آفس ہے نہ منیجر ہے۔ ڈبل کے چکر میں سنگل سے بھی گئے، پتلون کے چکر میں لنگوٹی بھی چلی۔ ایک نمونے کو بہت دھیان سے سنیے، سود سے بھی زیادہ پیسہ آپ 3 راستے سے کما سکتے ہیں، میں دعویٰ کرتا ہوں۔ کیسے کمائیں گے اس کو غور سے سن لیجئے گا، کچھ یاد رہے یا نہ رہے اس کو یاد کر کے لے جائیے گا، آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کے بچے کو فائدہ ہوگا، آپ کے خاندان کو فائدہ ہوگا۔ سود سے بھی زیادہ 3 راستے ہیں پیسہ کمانے کے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کسی کو قرض دے دیجئے کہ یہ 10,000 روپیہ تم مانگ رہے ہو، میں دے رہا ہوں، اس سے تم تجارت کرو، نقصان میں دونوں برابر، نفع میں دونوں برابر۔ آپ دیکھ لیجئے گا تجربہ کر کے، سود میں آپ کو وہ نفع نہیں ہوگا جو آپ کو اس قرض دے کر تجارت سے نفع ہوگا۔ دوسرا طریقہ ہے، جو آدمی آپ سے قرض مانگنے کے لیے پیسہ آئے، اس سے پوچھئے تم کیا کرنا چاہتے ہو، وہ بولے گا میں تھریسر خریدنا چاہتا ہوں، میں گاڑی خریدنا چاہتا ہوں۔ آپ اس کو گاڑی خرید کر کے دے دیجئے، مہینے کا کرایہ اس پر باندھ دیجئے، وہ گاڑی آپ کی، کرایہ آپ کا، حلال الگ، جائز الگ، برکت الگ، سکون الگ، ترقی الگ۔ تیسرا طریقہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں، کوئی آدمی آپ سے آئے گا پیسہ لینے کے لیے، اس سے پوچھے اس پیسے کا کیا کرو گے، وہ بولے گا میں کرسی خریدنا چاہتا ہوں، پیسہ دے دو۔ آپ اس سے کہیے میں کرسی خرید کر کے تم کو دیتا ہوں، آپ اس کرسی کو 5,000 میں خریدیے اور اس سے 6,000 میں بیچ دیجئے، آپ کو نفع بھی ہو گیا، اس کا الگ فائدہ ہوا، اس کی آپ نے مدد کی، اس کا ثواب الگ آپ کو ملا، اللہ نے دنیا بھی بنا دی، آپ کے دین کو بھی بنا دیا۔ ایک مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دوسرے کو دیکھ کر کے دکھا کر کے شادی مت کیجیے گا، وہ تو آسمان پر چلا جائے گا، آپ جہنم میں چلے جائیں گے۔ ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، اپنی جیب کو دیکھیے پیسہ ہے کہ نہیں، پھر شادی کیجئے، بارات بلائیے، دعوت کیجئے، اپنی جیب کو دیکھیے، چادر کو دیکھیے، 1 سال کر کے دکھائیے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہیں رکھے گا۔ ابھی آپ کے پاس میرے پاس پرچی آئی ہے کہ نکاح ہونے والا ہے،
अब मैं भी होशियार काजी हूं, पता कर लूंगा ये फ्री का निकाह है या डिमांड का निकाह। रजिस्टर मुकम्मल करने के बाद काजी साहब ने कहा लड़के वाले से 3 लाख रुपए काजियाना जमा करो तब निकाह पढ़ो। तो वो लड़का वाला बोला बड़े बेशरम आदमी हो भाई, दाढ़ी टोपी रख करके चूना लगाते हो, 3 लाख कहीं काजियाना होता है? तो काजी साहब ने कहा कि तुमने बेटे की शादी की है, बेटी की शादी नहीं। तुम अपने बेटे के लिए लड़की वाले से 30 लाख लिए हो। जब तुमको शर्म नहीं है तो हमको भी शर्म नहीं है। पहले 3 लाख काजियाना जमा करो, उसके बाद तुम्हारे बेटे का निकाह होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। हमारा तो ये हाल अब हो गया है, हकीकत बहुत कम दिखावट ज्यादा, कोई चीज असली तो मिलती कहाँ है, हर एक चीज नकली मिलावट ज्यादा, तेरी पारसाई की शीशागरी है, दुकान गोया फीकी सजावट ज्यादा है, इंसानियत भागती आज हमसे कि अखलाक की है गिरावट ज्यादा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटा की शादी फ्री में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। मिला तो अपना, नहीं मिला तो पराया। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर माशाअल्लाह, हम आपको जगह पकड़ा ही दें, अगर जगह नहीं पकड़े तो सीधा कब्रिस्तान पहुंचा ही दें। आखिरी पैगाम सुना रहा हूं, जलसा बिल्कुल निकल चुका मेरे हिस्से का, अब मुश्किल से 5 से 10 मिनट का जलसा मेरे हिस्से का बाकी रह गया। मुझे खुद हैरत है कि इतनी जल्दी मेरा जलसा कैसे निकल रहा है और आप इतनी जल्दी बेदार कैसे हैं। अल्लाह आपकी चमकती हुई पेशानी को सामने करके आपके मुकद्दर को चमकाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। जिस घर में बेटी पैदा होती है उस बेटी के बाप का मुंह देखिए कैसा होगा। बेटी पैदा हुई है, बाप को खबर मिली, मुंह लटका करके बैठा हुआ है, सरगाड़ करके बैठा हुआ है। लोगों ने कहा तबीयत खराब है, कहा नहीं बुखार हो गया। बेटी का नाम सुन करके बुखार चढ़ गया। लगता है कि इस साल माँ ने पेट से पैदा किया, अगले साल यही बाप पेट से पैदा करे। मामला क्या है? बेटा पैदा होने के बाद सर उठाता है, मिठाई बांटता है। बेटी जहां पैदा हुई मुंह लटका करके बैठ जाता है। क्यों? बेटा आएगा मार्केट में बेचेंगे, माल कमाएंगे। बेटी आएगी तो जेब भी कट जाएगी, खजाना भी खाली हो जाएगा। दाल काली है, मुकम्मल घोटाला है। जलसा हो रहा था, एक बूढ़ा आदमी आकर के बोला मौलाना दुआ कीजिए मेरी बेटी का रिश्ता आ जाए। अरे अल्लाह का बंदा, रिश्ता बेटी का नहीं आता। का हुजूर पैसा नहीं है, रिश्ता आता है वापिस चला जाता है। गाड़ी घोड़ा का डिमांड करता है, पैसे का डिमांड करता है, सामान का डिमांड करता है, कोई उधार नहीं, सब नगद। गरीब आदमी कहां से इंतजाम करे? रिश्ता आता है चला जाता है। इसलिए आप दुआ कर दीजिए रिश्ता आए। तो उस आलिम ने सामईन से कहा कि याद रखो, बेटी को रिश्ता नहीं देते, पैसा नहीं तो वापिस चले जाते। तुम असल में यह साबित करना चाहते हो कि इस बाप ने जो बेटी पैदा किया है गुनाह किया है, इसकी सजा बेटी को भी मिलेगी, बेटी के बाप को भी मिलेगी। आप देखेंगे जिस लड़के की शादी होगी वो मुंह पर रुमाल रख करके बैठा रहता है, ऐसे बैठा रहता है। और जानते हैं वो मुंह पर रुमाल रख करके हंसता रहता है। बेटी जब रुखसत होती है तो इधर से रोने की आवाज, उधर से रोने की आवाज। बाप भी रो रहा है, माँ भी रो रही है, पूरा खानदान रो रहा है। जवान बेटी रुखसत हो रही है, कलेजा मुंह को आ जाता है, पेड़ के नीचे से जमीन निकल जाती है। लेकिन दूल्हा बाबू मुंह पर कपड़ा रख करके हंस रहे हैं। एक छोटा बच्चा देख रहा था, बाप से बोला अब्बा ये रुखसती का मौका है, सब लोग रो रहे हैं मगर एक आदमी हंस रहा है।
تو بیٹی کا باپ بولا بیٹا کون ہنس رہا ہے؟ کہا دولہا بابو، منہ پر کپڑا رکھ کر کے ہنس رہے ہیں۔ کہا بیٹا اچھا یہ ہنس رہا ہے، ابھی تو رخصتی ہے ہم لوگ رو رہے، زندگی بھر اسی بدنصیب کو رونا ہے اس لیے ہنس رہا ہے۔